أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي أو عرش أو سماء أو أرض أو جان أو إنس، لا يدرك بفهم ولا يقدر بفهم، ولا يشغله سائل ولا ينقصه نائل، ولا ينظر بعين ولا يحد بعين، الذي ليس له ضد ولا ند ولا مثل ولا شبيه. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما ابن زهراء بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض سيارة إن كنتم فاعلين. صلوات. بہت خوبصورت اشعار پیش کر رہے تھے، تو اس کے بعد خشک مجلس، درمیان میں ان سے جڑتے ہوئے ایک شعر میں بھی آپ کو پیش کر دوں. فارسی زبان کا ایک شعر ہے کہ حسین نحی می کند حسن دستور میداد، زمن بے پور سلطان کربلا حسن حسن. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت قاسم کو امام حسین تو روک رہے تھے، قاسم بیٹا جنگ میں نہیں جانا، امام حسین روک رہے تھے، لیکن امام حسن نے تعویذ پہن کر دستور دیا تھا تمہیں جنگ کرنی ہے. اگر مجھ سے پوچھو، شاعر کہتے ہیں اگر مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا سلطان کربلا حسن ہے. حسن نہیں، جہاں امام حسین روکتے ہیں وہاں امام حسن دستور دیتے ہیں. تو ان آیتوں میں پروردگار متعال یہ ارشاد فرما رہا ہے: قال قائل منهم، حضرت یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کیا، اقتلوا یوسف، کہ ہم یوسف کو قتل کر دیں، اب اتراؤ ارضن، یا ایک دور دراز مقام پر پھینک آئیں گے، یخل لکم وجہ ابیکم، اس کے بعد ہمارے بابا یعقوب کی ساری توجہات کا مرکز ہم بن جائیں گے، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد ہم نیک لوگ بن جائیں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ نیک نہیں بن سکے. کل کی گفتگو میں یہ بات آئی کہ وہ نیک نہیں بن سکے، اس وقت تک نہیں بن سکے جب تک حضرت یوسف نے نہیں بنایا. تو انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر کے بعد میں آسانی سے توبہ کر لوں گا، تو امام نے فرمایا توبہ کرنا بعد میں سخت ہے. توبہ ایک توفیق کا نام، تو ہر ایک شخص کو میسر نہیں ہوتی. بعض اوقات گناہ انسان سے وہ توفیقات سلب کر دیتے. اگرچہ یہاں پر ان کے بھائیوں کی نیت اچھی تھی، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت یعقوب کی توجہات ہمیں بھی ملے، لیکن طریقہ اچھا نہیں تھا. اسی لیے اسلام میں نیت بھی اچھی ہونی چاہیے اور کام بھی اچھا ہونا چاہیے. اگر صرف نیت اچھی ہو کام اچھا نہ ہو، اس سے بھی فائدہ نہیں ہوگا.
اور کام اچھا اور نیت اچھی نہ اس سے بھی فائدہ نہیں ہو. اسی لیے قرآن نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن، جو بھی تم میں سے نیک کام کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، فرق نہیں پڑتا، لیکن مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں. آپ جانتے ہیں کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام امام کے زمانے میں ایک شخص مشہور ہوا کہ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے. تو امام نے دیکھا کہ ایک دکان سے اس نے کچھ روٹیاں اٹھا لی، جی ایک دکان سے کچھ روٹیاں چوری کر لی، اٹھا لی، اور بعد میں جا کر انار کی دکان سے کچھ انار لے لیے، کوئی اور پھل لے لیا، کچھ چیزیں لے لی، اور اس کے بعد ہاسپٹل گیا، بیمارستان گیا، تمام مریضوں میں وہ تقسیم کر دی. امام نے پوچھا یہ کیا کام کیا تم؟ کہا کہ یہ تو بڑا آسان ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ امام نے کہا نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو کہا میں نے یہ 4 چیزیں چوری کی ہے تو مجھے کتنا گناہ ملا؟ ایک ایک کر کے 4 گناہ ملے، اور جب یہ میں نے اللہ کی راہ میں مریضوں کو دے دی تو ایک نیکی کے بدلے 40، ایک نیکی کے بدلے 10 نیکی، تو ٹوٹل میں نے 40 نیکیاں کمائی ہے اور 4 گناہ ملے. تو 40 میں سے 4 کو مائنس کر دیں تو 36 کا تو مجھے فائدے میں رہا. تو امام نے فرمایا کہ تم نے یہ نہیں پڑھا کہ خدا متقین کے اعمال قبول کرتا، جس کی نیت بھی اچھی ہو، جس کا عمل بھی اچھا ہو. تمہاری نیت تو اچھی تھی، تمہارا عمل اچھا نہیں تھا. اسی لیے حسن فعلی بھی ہونا، علم کلام میں ایک بحث آتی، حسن فعلی بھی ہونا چاہیے، حسن فاعلی بھی ہونا چاہیے. کام بھی اچھا ہونا چاہیے اور نیت بھی اچھی ہونی چاہیے. ابھی آج جشن کی رات ہے، فرض کریں ہمارے گھر پہ جشن ہو اور میں اتنا بڑا پوسٹر آپ کے دروازے کے باہر چپکا کے چلا جاؤں، اور نیت یہ ہو کہ مومنین جشن میں شرکت کریں، تو نیت تو میری اچھی ہے لیکن کام اچھا نہیں. پوچھنا چاہیے تھا مجھے آپ سے کہ آپ کے گھر کے باہر لگا دوں. تو اسلام میں وہ عمل قبول ہوتا ہے جس کی نیت بھی اچھی ہو، جس کا فعل بھی اچھا. اگر ان دونوں میں سے ایک بھی ختم ہو گیا، چاہے نیت خراب ہو گئی چاہے فعل خراب ہو گیا، تو پروردگار اس عمل کو قبول نہیں کرتا. عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ انسان جو کام کر رہا ہے وہ کام صحیح ہونا چاہیے اور اس کی نیت بھی صحیح ہونی چاہیے. اسی لیے ایک جنگ میں ایک شخص بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا تھا، کفار کے مد مقابل لڑائی کر رہا تھا، جنگ کر رہا تھا، اور جنگ کرتے کرتے وہ گر گیا. اب سب تو نہیں بھاگ جاتے، کچھ تو جنگ بھی کرتے، تو جنگ کرتے کرتے وہ گر گیا. تو اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم جاتے ہیں اسے اٹھاتے ہیں. تو رسول نے فرمایا یہ خدا کے لیے جنگ نہیں کر رہا تھا، یہ ایک جانور کے لیے جنگ کر رہا تھا. دشمن کے سامنے فوج میں ایک گدھا تھا، اس کو وہ چاہیے تھا، اس کے لیے وہ جنگ کر رہا تھا. تو اصحاب نے کہا چلیں جا کے دیکھتے ہیں کیا ماجرا ہے. وہ گئے، اسے اٹھایا کہ اے بندے خدا، اے مجاہد مومن، جو تم نے جنگ کی ہے، جہاد کی ہے، پروردگار تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اس نے کہا کون سا خدا، کون سی جزائے خیر، مجھے تو یہ پسند آیا تھا اس لیے میں جنگ کر رہا تھا. تو رسول نے اس شخص کا نام رکھا قتیل الحمار، جو گدھے کی راہ میں مارا گیا. ایک ہی جنگ میں ایک شخص ہے جس کو قتیل الحمار کہا گیا، اسی جنگ میں ایک اور شخص شہید ہوا، اسے سید الشہداء کہا گیا. دونوں نے ایک ہی کام کیا، دونوں نے کفار سے لڑے اور شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا، اس دنیا سے چلے گئے. ظاہر میں دیکھیں تو دونوں کا کام ایک ہی ہے، لیکن باطن میں دیکھیں تو ایک خدا کے لیے تھا سید الشہداء کہلایا، ایک اس جانور کے لیے تھا قتیل الحمار کہلایا. تو ظاہر میں فیصلہ نہیں ہوگا، ظاہر میں فیصلہ نہیں ہوگا. ایک نماز میں اور آپ بھی پڑھ رہے ہیں، ایک نماز مولا کائنات نے بھی پڑھی تھی. ہمیں کہا گیا ہے کہ نماز کے بعد استغفار کرو. کس چیز کا استغفار کرو؟ اسی نماز کا استغفار کرو. یہ خدا کا احسان ہے کہ وہ ہماری نمازوں کو نماز کہہ رہا ہے. یہ اس کا لطف ہے کہ وہ ہماری ان عبادتوں کو عبادت کہہ دیتا ہے.
ورنہ دنیا جہاں کی ساری چیزیں اسی وقت میرے ذہن میں آتی ہے جب نماز پڑھتا ہوں. تو اس کا لطف ہے وہ اس کو نماز کہتے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد استغفار کرو. لیکن جب مولا کائنات محراب عبادت میں آتا وہاں خدا فرشتوں کے آگے فخر کرتا دیکھو کون آ رہا ہے عبادت کرنے. اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ جب نماز پڑھی، جب کسی نے سوال کیا کہ بی بی کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے، زہرا کہنے کی کیا وجہ، تو کہا جب محراب عبادت میں تشریف لاتی ہے تو ان کا نور آسمان والوں کے لیے ایسے ہی چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں. اس لیے زہرا ستارے کا نام ہے، بی بی کو زہرا کہا جاتا ہے. یہ وہ نماز ظاہر میں دیکھیں تو کوئی شخص کہے گا ایک نماز، بس جو چیزیں انسان کو تبدیل کرتی ہے وہ نیتوں کا فرق ہے اور عمل کا فرق ہے. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں. اب حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ آؤ یوسف کو مل کر قتل کر دیتے. قال قائل منهم، ایک بھائی نے منع کر دیا، کہا قتل نہ کرو، قتل نہ کرو. لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، ایک گہرے کنویں میں ڈال دو. يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ سَيَّارَةٍ، بعض کاروان والے آئیں گے کنویں سے یوسف کو نکالیں گے اپنے ساتھ لے جائیں گے. اور اس بھائی کا نام تھا راوی. اس نے منع کیا اپنے بھائیوں کو کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ گہرے کنویں میں ڈال دو. اب اس نے یہ اچھا مشورہ دیا برا مشورہ دیا؟ جی یہ اچھا کام کیا برا کام کیا؟ جی کیا خیال ہے آپ؟ اچھا کام کیا، گہرے کنویں میں ڈال دو یوسف. یہ اچھا کام ہے برا کام؟ جی مار ہے. قتل سے بچائے حضرت یوسف کو. روایت میں خدا کو یہ فعل پسند آیا، نبوت کو اس بھائی میں سے قرار دیا. دیکھیں بعض اوقات اگر یہ بھائی کہہ دیتا کہ یوسف کو قتل نہ کرو تو کوئی نہیں سنتا. بعض اوقات چھوٹے نقصان کو برداشت کرنا پڑتا ہے تاکہ بڑے نقصان سے بچایا جا سکے. بعض اوقات چھوٹی مصیبت کو گلے لگانا پڑتا ہے تاکہ بڑی مصیبت سے بچایا جا سکے. یہ بھائی یوسف کو پسند کرتا تھا لیکن اسے معلوم تھا میرے اکیلے کی نہیں چلے گی، معلوم تھا یہ بات، اور میں ان بھائیوں کو روک نہیں سکوں گا، یہ طاقتور ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، طاقت ہمارے پاس ہے. تو اس نے کہا کہ کم از کم قتل ہونے سے بچا لوں، بے شک گہرے کنویں میں چلا جائے ایک احتمال ہے کہ زندہ رہ جائے گا. اگر قتل ہو گئے تو قتل ہو گئے، لیکن گہرے کنویں میں اگر پھینک دیا کچھ چانسز ہے کہ زندہ بچ جائیں گے. کوئی قافلہ والا آئے گا کنویں میں سے پانی نکالے گا، پانی کی جگہ حضرت یوسف نکل آئیں گے، اور ایسا ہی ہوا. تو بعض اوقات انسان کو چھوٹی مصیبتوں اور چھوٹے نقصان کو برداشت کرنا پڑتا ہے اور یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ بڑے نقصان سے بچایا جا سکے. اسی لیے امام حسن نے فرمایا میں نے یہ صلح کی ہے تاکہ چھوٹے نقصان کو برداشت کروں، بڑے نقصان سے بچا لوں. یہ ضروری ہے کہ جب کسی نے امام حسن کو طعنہ دیا اور کہا نعوذ باللہ من ذالک یا مذل المؤمنین، جب صلح امام حسن ہو گئی تو ایک صحابی آئے اور امام سے کہا کہ آپ نے کیا کام کیا، نعوذ باللہ اے مومنین کو ذلیل کرنے والے، آپ نے صلح کے ذریعے سے ہماری عزت خاک میں ملا دی. ہم نے پوری زندگی سے جنگ کی ہے، امیر المومنین کی زمانے میں ہم نے شخص سے جنگ کی ہے، آپ نے اس سے صلح کر لی، آپ نے تو ہماری عزت خراب کر دی، ہم تو جنگ کرنے آئے تھے. تو امام نے فرمایا کہ میں نے مومنین کو عزت دلائی اور پھر اپنی مثال دی کہ وہ کام جو خضر نے کیا اور موسیٰ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، وہ کام جو حضرت خضر نے کیا اور اولو العزم نبی کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، وہ کام کا کیا تھا؟ وہ کام تھا کشتیوں میں سوراخ کر دینا. جی کشتی کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ کشتی ہوتی ہے انسان کو ایک دریا سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جائے، پانی نہ گھسے. اب حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا. ابھی فرض کریں کوئی آئے اور تابوت کا میٹی میں سوراخ کر دے، آپ کیا کہیں گے؟
بھائی یہ ایک محفل ہے جہاں درس ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، آپ آ رہے ہیں محفل خراب کر رہے ہیں، ابھی رینوویشن ہوئی ہے یہاں پر، تو آپ اعتراض کریں گے نا یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت خضر نے بھی کشتی میں سوراخ، اب جب کشتی سوراخ ہو گیا اب کسی کام کی نہیں ہے، اس میں پانی آ جائے گا، تو موسیٰ جیسے نبی نے بھی اعتراض کیا، کہا یہ کام کیا کیا؟ تو حضرت خضر نے کہا کہ کچھ لٹیرے آنے والے تھے جو ظالم بادشاہ کی طرف سے تھے، وہ چاہتے تھے پوری کشتی کو لے لیں، وہ چاہتے تھے پوری کشتی پر قبضہ کر لیں، اسے چوری کر لیں، میں نے اس پہ سوراخ کر کے اسے عیبدار کر دیا۔ اب جب وہ آئیں گے دیکھیں گے کہیں گے ہمارے کام کی نہیں ہے کشتی، ہمارے ساتھ نہیں آ سکتی، یہیں چھوڑ دیں گے کشتی کو، کچھ نقصان ہوا انہیں دوبارہ سے تعمیر کروانا پڑے گا، کچھ نقصان ہوا لیکن بڑے نقصان سے میں نے روک دیا۔ امام حسن نے فرمایا یہ جو میں نے صلح کیے وہی کام کیا جو حضرت خضر نے کیا، ظاہر میں کچھ نقصان تمہیں دکھائی دے رہا ہے، باطن میں نے تم سب کو بچا لیا۔ حسن علیہ السلام بلندر صلوات حقیقت میں سب کو محفوظ کیا امام حسن نے صلح کے ذریعے سے، ورنہ ان کا ارادہ تھا، امام نے فرمایا اگر یہ صلح نہ ہوتی تو اس عالم میں، اس روئے زمین پر ایک شیعہ بھی باقی نہیں رہتا، کوئی بھی باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے حضرت ختمیہ مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نے فرمایا الحسن والحسین و امامان، حسن اور حسین دونوں امام، قام او قعدہ، چاہے یہ دونوں قیام کریں چاہے یہ دونوں بیٹھ جائیں، چاہے ہتھیار اٹھا لیں پھر بھی امام ہیں، چاہے ہتھیار رکھ دیں صلح کر دیں پھر بھی امام۔ یہ تصور ہمارا نہیں کہ امام ضروری ہے کہ جنگ کرے، امام جنگ کرے پھر بھی امام ہے، امام صلح کرے پھر بھی امام۔ امام امام ہوتا ہے، امام خدا کی طرف سے، جہاں مصلحت دیکھیں گے، جہاں ضرورت دیکھیں گے، جہاں زمان و مکان کا تقاضا ہوگا، جہاں گنجائش ہوگی، جہاں اقتضاء ہوگا وہاں جنگ بھی ہوگی، اور جہاں دیکھ رہے ہیں کہ نہ یہاں جنگ کرنا نقصان دہ ہے وہاں پر صلح ہو جائے گی۔ بعض اوقات زبان سے جواب دیا جاتا ہے، بعض اوقات قلم سے جواب دیا جاتا ہے، بعض اوقات ہتھیار سے جواب دیا جاتا ہے، ہر چیز کی اپنی جگہ ہے۔ اس لیے یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے کہ امام ہمیشہ تلوار اٹھائیں، یہ امام کے اوپر ہے وہ تلوار اٹھائے یا نہ اٹھائے، امام کے اوپر۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا خراسان سے، ابو مسلم خراسانی، اور چھٹے امام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے مولا 1,00,000 لشکر تیار ہے، 1,00,000 کا لشکر تیار ہے، اور میں نے ان سب کو اسلحہ بھی دے دیا، اب آئیے ان کی قیادت کیجئے اور جنگ کیجئے۔ اگر یہ واقعی شیعہ ہوتا تو امام کو یہ نہیں کہتا مولا 1,00,000 کا لشکر تیار ہے، بلکہ پوچھتا مولا 1,00,000 کا لشکر تیار کروں یا نہ کروں، مولا انہیں اسلحہ دوں یا نہ دوں، یہ پوچھتا۔ شیعہ محب وہ نہیں ہوتا جو کام کر کے امام سے پوچھے، وہ کام کرنے سے پہلے امام سے پوچھتا۔ اسی لیے امام نے اس کے جواب میں کہا کہ جاؤ جا کر اس تندور میں بیٹھ جاؤ، ایک تندور تھا، کہا اس میں بیٹھ جاؤ، کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، کیا ہوا؟ میں نے تو صرف یہ کہا تھا لشکر تیار۔ اتنی دیر میں ابو ہارون مکی آتے اور امام ابو ہارون مکی اپنے پاؤں اپنے جوتے کے تسمے کھول رہے ہوتے، امام کہتے جاؤ ابو ہارون مکی اس تندور میں جا کر بیٹھ جاؤ، وہ جاتے ہیں اسی حالت میں تندور میں جا کر بیٹھ جاتے۔ اس نے 1,00,000 کا لشکر جمع نہیں کیا، نہ اسلحہ دیا، لیکن امام کے حکم پر اتنا آگے ہے کہ امام نے کہا تندور میں جا کر بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے۔ کل جب ضرورت پڑے گی، جنگ ہوگی، تو ابو ہارون مکی ابو مسلم خراسانی سے زیادہ اچھی جنگ کریں گے، کیونکہ یہ امام کے زیادہ اچھے تابع دار ہیں، یہ زیادہ اچھی اطاعت کر رہے ہیں، یہ زیادہ اچھی جنگ کریں گے۔ اب وہ ابو ہارون مکی وہاں تندور میں ہے، یہاں امام اور ابو مسلم خراسانی گفتگو کر، اب وہ پریشان ہو رہا ہے کہ بیچارہ جل گیا ہوگا، کچھ نہیں بچا ہوگا، امام یہاں گفتگو کرے اور سناؤ ایران کے کیا حالات ہے، خراسان کے کیا حالات ہے، فلاں علاقے کے کیا حالات۔
جب کچھ دیر گزر گئی تو امام گئے ہیں تندور سے ابو ہارون مکی کو نکالا. تو جس طرح ابراہیم کے لیے وہ آگ گلستہ بن گئی تھی، اسی طرح ابو ہارون مکی کے لیے یہ گلستہ بن گئی. محمد آل محمد بلندر صلوات صلی اللہ محمد. وہاں خدا نے ابراہیم کے لیے آگ کو کہا تھا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا. یا مظہر خدا نے آگ سے کہا یا نار کونی بردا وسلام علی ابی ہارون، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابو ہارون کے لیے سلامتی بن جا. وہاں خدا نے کہا یا مظہر خدا، مظہر صفات خدا. امام وقت اسی آگ کو حکم دیا کہ اب ٹھنڈی ہو. ابو ہارون کہتے ہیں میری زندگی کے مختلف جگہوں پر مختلف دن گزرے، لیکن جتنے خوشگوار وقت اس تندور میں گزرا کہیں نہیں گزرا. اور کیوں نہ گزرتا، اپنے امام وقت کے حکم کی وجہ سے کام کیا. ظاہر میں سخت لگے گا ہمیں، آج ہمیں امام حکم دے دیں کہ حجاب کرنا ہے، آج امام ہمیں حکم دے دیں داڑھی رکھنی ہے، آج امام حکم دے دیں غیبت نہیں کرنی، جھوٹ. ظاہر میں سخت لگے گا، لیکن جو بھی یہ کام کرے گا، ظاہر میں سخت ہے تندور میں بیٹھنا، لیکن جو بھی یہ کام کرے گا اسے وہی لذت محسوس ہوگی جو ابو ہارون مکی کو محسوس ہوئی. سخت لگے گا. امام کہیں گے سود کی نوکری نہیں کرنی، فلاں کام نہیں کرنا، جھگڑنا نہیں ہے، گھر میں بیوی سے اچھی طرح پیش آنا ہے، بہن کا حق دینا ہے، بیٹی سے اچھی طرح ملنا ہے. سارے کام جو امام نے کہے، لذت وہی ہے جو ابو ہارون مکی کی لذت. لیکن یہ ہم پر ہے کہ ہم وہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. درود پڑے گا محمد و آل محمد. تو یہاں حضرت یوسف کے بھائی نے حضرت یوسف کی جان بچائی. اور کیسے جان بچائی؟ اگر ظاہر میں کوئی دیکھے گا تو کہے گا ظلم کیا حضرت یوسف پر، گہرے کنویں میں ڈال دیا. لیکن گہرے کنویں میں ڈال کر موت سے بچا لیا. چھوٹے نقصان کو برداشت کیا، بڑے نقصان سے حضرت یوسف کو بچا لیا. اس لیے امام نے فرمایا خدا نے اس بھائی کی نسل میں امام نبوت کو رکھ دیا. اتنا پسند آیا خدا کو یہ فعل. اور یہ حق دیجیے گے قوم کے رہبران کو، قوم کے قائدین کو، قوم کے علماء کو، قوم کے زعماء کو، کہ وہ قوم کے لیے ایسے فیصلے کریں جس میں ظاہر میں ایسا لگے گا کہ نقصان ہے، لیکن بڑے نقصان سے قوم کو بچا رہے ہوتے ہیں. وہ اگر نزدیک سے دیکھیں گے تو کہیں گے انہوں نے کیسا فیصلہ کیا، تشیع کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن دور سے دیکھیں گے، اوپر سے دیکھیں گے تو کہیں گے نہ، تھوڑا سا نقصان ہو رہا ہے لیکن بہت سارے نقصان سے بچا بھی لیا. یہ ایک عقلی تقاضا ہے کہ انسان چھوٹے نقصان کو برداشت کرتا ہے اور بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. اس کے بعد قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف. یہ سارے بھائی حضرت یعقوب کے پاس آئے اور کہا کہ بابا جان، بابا یعقوب، کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ پہلے ہی چور ہوتا ہے نا، اس کی کہتے ہیں داڑھی میں تنکا ہو. پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے. پہلی بار ہے، آپ نے تو پوچھا ہی نہیں. یعنی انہیں چونکہ معلوم تھا کہ ہمیں یوسف کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو گفتگو اسی انداز میں شروع کر رہے ہیں کہ نہیں آپ تو ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، یوسف کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے. اسی سے حضرت یعقوب کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ یوسف کے ساتھ کچھ کرنے والے. گفتگو کا انداز بتا دیتا ہے انسان کا کہ سامنے والا کس مقصد کے لیے آیا. اگر بھائی ہوتے واقعاً تو کہتے بابا ہم سب چاہتے ہیں یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیے، لیکن یہ نہیں کہا آپ ہم پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے، اور اس طریقے سے بات کر رہے ہیں آپ ہم پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے. وَإِنَّ لَهُ لَنَاصِحُونَ. ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں، ہم نقصان تھوڑی پہنچائیں گے اس کو. یہ ساری باتیں خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، ہم نقصان تھوڑی پہنچائیں گے اس کو، کیونکہ انہیں نقصان پہنچا. اور کہہ رہے ہیں ارسلہ معنا غداً، کل آپ یوسف کو حتماً ہمارے ساتھ بھیجیے. یرتا و یلب، وہ بھی کھیلے گا کودے گا، ہمارے ساتھ کھیتوں میں آئے گا، کام کرے گا، کھیلے گا. وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے، ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے. قال انی لا يحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب. حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں مجھے یہ بات ستاتی ہے
کہ ایسا نہ ہو تم یوسف کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور توجہ نہ دو اور ایک بھیڑی آ جائے اور یوسف کو کھا لے. مجھے یہ بات ستاتی ہے. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ اور تم یوسف سے غافل ہو جاؤ. مجھے یہ بات میرے دل میں ستاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ کہ اگر یوسف کو بھیڑیا کھا جائے وَنَحْنُ عُصْبَةٌ جبکہ ہم طاقتور گروہ ہیں إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ تو ہم بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں. دیکھیے کتنی عجیب بات ہے, کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت یعقوب نے جب بھائی آئے اور کہا یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے تو کہا مجھے یہ بات ستاتی ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم توجہ نہ رہو. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا کھا جائے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بعد میں یہی بہانہ بنا کے لائے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا جائے. کوئی اور لے آتے, اس کا تو انہوں نے اقرار کیا تھا یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے, کوئی اور بہانہ لے آتے, یوسف گر گئے, یوسف کو یہ ہو گیا. لیکن وہی بات جو حضرت یعقوب پہلے سے جانتے تھے ان کی زبان سے نکلوائے کہ دیکھو تم یوسف کا خیال رکھو گے اور خبردار اسے بھیڑیا نہ کھائے, وہی بات آ کر انہوں نے دوبارہ کی کہ بابا یوسف کو تو بھیڑیا کھاتا. یہ انسان کی پستی کی علامت کہ جو وعدہ اس سے ہو چکا تھا. مثلا مثال کے طور میں آپ سے یہ کہوں کہ نہیں کل تو میں ضرور آؤں گا آپ کے پاس اور انشاءاللہ ضرور آ کر درس پڑھوں گا, اور کل ہی میں نہ آؤں اور کہوں میں درس نہیں پڑھوں. یعنی جو چیز ان کی زبان سے پہلے حضرت یعقوب نکلوا چکے تھے کہ دیکھو ایسا نہ ہو بھیڑیا کھا جائے, وہی کل بعد میں آ کے انہوں نے کہا کہ انہیں بھیڑیا کھا. اور اس کے بعد وہ کل آئے ہیں اور کہتے ہیں فلما ذهبوا به اور جب وہ یوسف کو اگلے دن اپنے ساتھ لے گئے وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوا فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ اور سب نے مل کر حضرت یوسف کو اس گہرے کنویں میں ڈال دیا. بھائی تو بھائی سے محبت کرتا ہے, لیکن جب حسد درمیان میں آ جاتا ہے تو یہی بھائی اس بھائی کا دشمن بن جاتا ہے. چاہے نبی نے اس کی تربیت کی ہو پھر بھی وہ دشمن بن جاتا ہے. تربیت کا مسئلہ نہیں ہے, تربیت تو نبی نے کی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اس حسد کو قبول کیا اس نے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اس وقت ہم نے یوسف کو وحی کی کہ اے یوسف ایک دن تم اپنے بھائیوں کو بتاؤ گے کہ اس لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور وہ تمہیں پہچانتے نہیں ہوں گے. یعنی یہیں سے حضرت یوسف کو ایک دوبارہ بشارت دی گئی, ایک وقت آئے گا یوسف, ایک وقت آئے گا یہ معاجرہ تم اپنے بھائیوں کو بتاؤ گے اور وہ تمہیں پہچانتے نہیں ہوں. اور ایک وقت آیا 40 سال بعد کہ جب یہ بھائی واپس آئے ہیں, قحط سالی ہوئی کنعان میں واپس آئے تو حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا, وہ حضرت یوسف کو نہیں پہچان سکے. جو بھی خدا کی راہ میں قدم بڑھائے گا خدا اس کے لیے مشکلات کو آسان کر دے گا, خدا اس کو بہت اس کے لیے مسائل حل فرما دے. حضرت یوسف کو اگرچہ ظلم ہوا, بھائیوں کی طرف سے ظلم ہوا, لیکن انہوں نے ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لیا. جیسے ہی بھائیوں نے کہا کہ یوسف ہمیں معاف کر دو, کہا نہیں تم معاف کر دیا میں نے تو. قرآن میں ہے کہ اس یوسف کے واقعات میں تمہارے لیے بہت سارے نمونے عمل, بہت ساری نصیحتیں, سائلین کے لیے جوابات ہیں کہ بھائی کو بھائی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے, لیکن اگر وہ کر بھی لے تو دوسرے بھائی کو یوسف کی سیرت پہ چلنا چاہیے. اگر ایک بھائی نے غلطی کر بھی دی, ایک بہن نے غلطی کر بھی دی, تو اس نے جو کچھ کیا لیکن مجھ سے کہا کہ تم اسے معاف کر دو. اتنی غلطی تو کسی بھائی نے بھائی کے ساتھ نہیں کی ہوگی کہ گہرے کنویں میں ڈال دیا ہو. جی ٹھیک ہے, بھائی سے ناراضی ہو گئی, ناچاکی ہو گئی, پیسوں کا معاملہ ہو گیا, میراث کا معاملہ ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو گیا, لیکن اتنا تو کسی نے نہیں کیا جتنا یوسف کے بھائیوں نے کیا. لیکن اس کے باوجود بھی جیسے ہی ملاقات کی ویسے انہیں معاف کر دی. پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اتنا ہمارے پاس دل ہو, اتنی ہمارے پاس ظرفیت ہو کہ جب بھی ہم سے کوئی دشمنی کرے, خصوصاً اگر کسی کے گھر والوں میں یہ مسئلہ ہے, تو ہم میں پروردگار اتنی طاقت عطا فرما کہ ہم انہیں معاف فرمائیں. پروردگار بھائیوں میں اچھا رشتہ نصیب فرما. خدایا بھائیوں بہنوں میں, رشتہ داروں میں ایسی صلح عطا فرما کہ ان میں اختلاف نہ ہو. بار الہ امام حسن کے صدقے
ہمیں اتنا قابل بنا دے کہ ہم اپنی اولاد کو امام زمانہ کے لیے تیار کر سکیں. بار الہ اس مہینے کی رحمت مغفرتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. سب سے اہم دعا یہ ہے کہ اپنے آخری حجت ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بر محمد وآل محمد صلوات. سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. بابول بھائی، محمد بھائی بھیرائی والا، ہاشم بھائی، محمد بھائی، بطول بانو، جعفر علی، روشن بانو، بابول بھائی، نور بانو، کرم علی، وزیر علی، بابول بھائی، خیر النساء، حسین علی، ابراہیم بھائی، بابول بھائی اور ان کے تمام رشتہ دار مرحومین، حسن علی، نشاد نورانی اور ان کے رشتہ دار، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی، محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بھائی بنتے غلام حسین، زیرہ بنتے غلام حسین، حبیب علی اساریہ، امینہ بھائی، کریم بھائی، انور علی رحمت اللہ، زرینہ بھائی، غلام علی رحمت اللہ، سغرا بھائی، نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکھا، نرجس نظر علی، حسینہ بنت فدا حسین، منور حسین، غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین غلام علی، صابرہ عبد الحسین، جمال بھائی، بابول بھائی وزیر، شیرین بھائی، جمال بھائی وزیر، اکبر علی، جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی، جینا بھائی، حسن علی مرزا، امینہ حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا، قاسم علی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشان اکبر علی وزیر، فاطمہ اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، بلقیس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، سیدہ مشتاق علی، فاطمہ بھائی، محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، زیرہ بھائی فاضل کپاڑیا، حسینہ بھائی رحمت اللہ لاکھانی، علی محمد منیس وردیجی، یاسمین بانو علی محمد منیس، دولت بانو علی محمد منیس، سکرا بانو، نظر علی بادامی، حسین علی اللہ دین پونا والا، رقیہ بھائی، محمد علی، زرینہ بھائی فاضل، معصوم علی اکبر علی وزیر، روشن بانو، محمد علی گیلانی، مہدی علی رحمت اللہ لاکھانی، انور علی، ضیاء جامنگری، نرجس نظر علی، خیر النساء، غلام حسین اساریہ، شیران علی رضا، فاطمہ بھائی، محمد علی رحمت اللہ، سیدہ مشتاق علی، جعفر علی رحمت اللہ، زرینہ بھائی، ظافر علی، رمضان علی، زرینہ بھائی، محمد حسین مکھی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبد الحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی زوج حبیب بھائی، عزیز حسین، فدا حسین سومانی، نور بانو سومانی، سکینہ بھائی شریف بابا، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سغرا بھائی لالجی بابا، پیار علی سومانی، قاسم علی سومانی، سغرا بھائی لالجی سومانی فیملی کے رشتہ دار، پنجو جسا، حسن علی سومانی، پیر بھائی بھیم جی غلام علی، پیر بھائی عبدالرسول، پیر بھائی مریم بھائی نظر علی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیربانو، پیر بھائی اول بھائی زوجہ، پیر بھائی زیرہ بانو بنت محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ، پیر بھائی شاکر حسین غلام علی، خیر النساء بنت فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمت اللہ، پیر بھائی سجاد حسین، محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی، نور محمد شابان علی، نور محمد علی رضا، ہاشم بھائی، منیرہ پیار علی، سراج عبد الرسول، دولت بانو، ناصر علی، رضا حسین غلام علی کانانی، اصغر علی کانجی، منصورہ بنت عبد الرسول، بچو علی مرجی مامدانی، زینب بنت سلیمان شیروانو رحمت اللہ، شیرین بھائی سلیمان راجپر، احمد علی، حاجی جیراج، امیر علی، احمد علی، جابر علی، حاجی جیراج، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی جیراج، نسیم صادق علی، کبرا بھائی زوجہ صادق کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم بھائی پنجا، حیدر علی دالوالا، جیراج بھائی جیراج اور کھوجا فیملی کے مرحومین، شبیر حسین کھوجا، مرثیہ بنت نظر علی، بہادر علی سومانی، یوسف علی کھوجا، سکون بنت یوسف علی، افضل لدھانی، یاسمین یوسف علی، نور النساء جیون،
حاتم حسین کھوجا، علی اصغر کھوجا، عمیر شجاع، مریم بھائی بنت شفیق ایڈن، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بھائی علی بھائی، محمد نذیر جامنگری، علی حسین کریم بھائی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین، حسن علی معصومہ، حسن علی، لیاقت حسین، حسن علی، گلبانو اور حیمانی فیملی، حاجی وزیر علی، ابراہیم میوہ والا اور ان کے رشتہ دار، یوسف علی مروی والا اور ان کے رشتہ دار، محمد رضا مروی والا اور شہدائے ملت، نور محمد تعالیٰ افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی امیر علی، محمد حسین افریقہ والا، حیدر علی حبیب مقادم، نور محمد حبیب قاسم منوڑی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زوار حسین نور محمد، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلشن اکبر علی، انصار حسین، روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو نور محمد، کنیز رمضان علی، محمد حسین رمضان علی، فقیر محمد، سگرا بھائی بنت موسیٰ، اکبر علی، فقیر محمد، ایمینہ اکبر علی، زرینہ اکبر علی، کلثوم اکبر علی، امیر علی پٹیل، حسین علی بندے علی، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، فاطمہ بنت محمد علی کپاڑیا، فاطمۃ الزہرا سمیہ، غلام عباس، برکت علی، فاطمہ بھائی، رجب علی امیری، شعبان علی، بہادر علی نایانی، اکبر علی حاجی والجی اور ان کے زوجہ، بسرام اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی کرمانی اور ان کے زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، سلطان علی نور علی، محسن علی، اکبر علی دیوی کا والا، غلام عباس کرمانی اور ان کے زوجہ، اصغر علی، شیر محمد، زرینہ بھائی، اکبر علی، علی حسین، غلام عباس، علی اصغر، غلام عباس، برکت علی داؤدانی، کلثوم بنت اکبر علی، فقیر محمد، سگرا بھائی زوجہ اکبر علی، حسن علی، جعفر علی، خیر النساء جعفر رمضان علی، شیر محمد کرم علی، سکینہ بھائی موتی، داؤد علی ککریا والا، زرینہ بھائی زوجہ داؤد علی، اللہ رکھا، قاسم علی، کلثوم بھائی ڈایا بھائی، علی رضا ابن داؤد علی، علی محمد قاسم علی، زیرا بانو زوجہ علی محمد، زارینہ بنت بچو بھائی، حسین علی، علی محمد، غلام عباس بابا، معصومہ اللہ رکھا، حیدر علی محسن، علی رضا، محمد علی پیرانی اور پیرانی فیملی کے رشتہ دار، طاہرہ بانو اور پالیتانہ والا فیملی، قاسم علی ابن جمال، روشن بانو بنت خان محمد، عنایت علی، عبد الرسول، شہاب الدین، غلام عباس، علی محمد، عبداللہ، منیرہ، شیر علی، کنیز فاطمہ، امیر علی، فارزانہ، روشن علی کرجت والا، حاجی داؤد، حاجی ڈاکٹر یوسف علی تھاورانی اور راضیہ بنت مہدی زوجہ یوسف تھاورانی، علی رضا باقر علی کھیتانی، محمد امین کھیتانی، رجب علی بدے علی، فاطمہ بنت محمد کھمجی، یاسمین بنت اکبر علی، زیب النساء رجب علی، عابد حسین، محمد حسین، محسن علی، حسن علی، سجاد رجب علی کیرا والا، رجب علی، غلام حسین سایانی، زیرا بانو بنت قاسم علی، حبیب علی، فدا حسین آزاد، لیلا بانو، حاجی بھائی فدا حسین، غلام حسین، سگرا بھائی لدا دیو جی، سکینہ بھائی غلام حسین، صابرہ فدا حسین، بلال حسین، علی رضا، برکت علی، شیر علی، روشن علی نذیری، فضا بانو، شابان علی، گلبانو بنت کریم بھائی کھمجی، منہاس علی لاکھانی، فضا بانو بندے علی، رجب علی سومجی اور ان کے رشتہ دار، شمیم قادم حسین اور ان کے رشتہ دار، حبیب علی، شیر علی اور ان کے رشتہ دار، شیرین بنت حسین علی مرچنٹ اور ان کے رشتہ دار، حیدر علی ترابی اور ان کے زوجہ، محمد حسین، امیر علی زویر، عبد الحسین کانانی، سگرا بانو بنت حاجی بھائی، امیر علی زویر اور ان کی فیملی، شیروانو زوجہ عبد الحسین، فاطمہ بھائی، حاجی بھائی اور ان کے رشتہ دار، زیرا بنت حسن علی والجی، جاوید علی وزیر دال والا، دوست محمد لاکھانی، فیروزہ بنت دوست محمد، فیروزہ بنت داؤد بچو بھائی، عابدہ بنت دوست محمد، رمضان علی کھیتانی، رضا حسین قدامی، فضا بانو جیون، زبیر بھائی اور پٹیل بھائی فیملی، یوسف علی جمانی، خیر النساء جمانی اور ان کے رشتہ دار، پارکیا دتو اور بندے علی فیملی کے رشتہ دار، عابدہ بنت عبد الحسین دیوجانی اور ساجو فیملی کے تمام رشتہ دار مرحومین، تمام مراجع کرام مرحومین، تمام علماء عظام مرحومین، تمام اس امام بارگاہ کے کارکنان اور ارکان مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अम्वात ताबि बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ज़ियारत से पहले एक ऐलान सुन ले। आज 11 बजे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत का जश्न मुनाकिद होगा, जिसमें उर्दू और गुजराती के शोरा और मनकबत का अपने अकीदत कलाम पेश फरमाएंगे। ठीक 11 बजे ये प्रोग्राम शुरू होगा। आप हजरात से शिरकत की गुजारिश है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात मुतवज्जे ज़ियारत।